آج کا یہ نورانی اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، ملکی عظیم الشان درسگاہ یادگار محلہ الاسلام دارالعلوم علیمیہ کا سالانہ جلسے دستار بندی کے نام سے اسے منعقد کیا گیا ہے۔ بقول حضرت محترم مولانا حضرت عمر دارالعلوم کی سالانہ بس انہیں کی نظامت میں شروع ہوئی اور اس وقت اس منزل پر ہے۔ بزرگ شخصیتیں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ دارالعلوم علیمیہ کے موقر و محترم اور معظم استاد کرم فرما حضرت علامہ محمد شفیق احمد صاحب قبلہ، اجلاس کی ابتدا سے اب تک اپنے وجود باوجود سے محفل کو سنوارے ہوئے ہیں۔ یہ وقت تقریر کا نہیں بلکہ ہمارے خصوصی مہمان حضرت علامہ حفیظ اللہ صاحب قبلہ کی کلمات خیر سننے کا ہے۔ مگر حکم کے مطابق دو چند منٹ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پوسٹر کا جلسہ ختم ہونے کے بعد غیر اشتہاری اجلاس کا آغاز ہوا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ 200 طلبہ کی دستار بندی اور شام سے آپ کا اس طرح سے جمع رہنا، یہ سب اہم باتیں ہیں۔ رات کے اس وقت میں طلبہ اور عوام کا اس طرح بیدار رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شان زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ رب کائنات اس زندگی کو باقی رکھے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام اجمعین۔ حضرات، بہت ساری پیاری گفتگو اور بہتر تجویزیں آپ نے سماعت کی۔ میں بار بار مولانا وزیر قمر صاحب سے معذرت کرتا رہا، لیکن وہ بھی عجب دھن کے آدمی ہیں۔
جس کو جب چاہیں خطیب بنائیں، جس کو جب چاہیں مفسر بنائیں، جس کو جب چاہیں کتب بنائیں، جس کو جب چاہیں عارف باللہ بنائیں۔ بڑی عجیب شخصیت ہے یہ جو بیٹھی ہوئی ہے، اور عجب قوت اعصاب ہے کہ شام سے لے کر اب تک براجمان، دس سے مس ہونے کا نام نہیں۔ بہرحال رات میں کلکتے میں تھا، 11 بجے کے قریب اجلاس سے فارغ ہو کر قیامگاہ پہ پہنچا، فون کیا گرامی قدر عالی جناب سیٹھ عبد المجید صاحب کا۔ حضرت کل تقریر کرنی ہے۔ میں نے کہا تقریر کرنے کے لیے مقررین بہت سے موجود ہیں، ہم لوگ گھر کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ دیر بولنا ہے، مگر ذہن بالکل آمادہ نہیں، ہفتے بھر سے مسلسل سفر، جگنا۔ ان کے صاحبزادے سلمہ عزیزم حاجی محمد حسین پوری بٹالین لے کر پہنچ گئے کہ نہیں، تقریر کرنی ہے، چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو محبتوں کا صلہ عطا فرمائے۔ حالات ملک کے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں۔ قوم مسلم کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر دانشور کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور دیتا ہے، سیاسی ہو چاہے سماجی، علمی شخصیتیں ہوں یا کسی اور شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والی ذات۔ قوم مسلم کی جب بات آتی ہے تو ان کی سربلندی کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ ہر کوئی دے دیتا ہے۔ آپ اگر ایک سیاستداں سے پوچھیں کہ آخر مسلمان پسماندہ کیوں ہیں، انہیں شان و شوکت کیسے ملے گی، یہ ترقی کیسے کریں گے، تو سیاستداں کہے گا دیکھو جو قومیں ذلیل تھیں اقتدار میں آ گئیں تو ان کو عزت مل گئی۔ سیاست میں آگے بڑھو، اقتدار کی کرسی پہ براجمان ہو جاؤ، تمہیں عزت و سربلندی مل جائے گی۔ یہ سیاست کا نسخہ۔ آپ عالم دین کے پاس پہنچیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ قوم کی فلاح و بہبود اور ان کی سربلندی کا راز کس میں ہے، تو عالم صاحب کہیں گے لوگ علم دین نہیں پڑھتے ہیں، تعلیم پڑھو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے ترقی مل جائے گی، علم دین حاصل کرو۔ یہ عالم صاحب کا دیا ہوا نسخہ ہے۔ سیٹھ صاحب سے پوچھئے کہ قوم کیسے ترقی کرے گی، قوم کو شان و شوکت کیسے ملے گی، عزت و وقار کیسے ملے گا، سیٹھ صاحب کہیں گے ایسا پیر نہ ویسا پیر سب سے بڑا ہے، بولیے نا، کیسا پیر؟ دیکھتے نہیں ہو میرے یہاں شیخ الحدیث بھی لائن لگاتے ہیں، شیخ التفسیر بھی لائن لگاتے ہیں، شیخ القرآن بھی لائن لگاتے ہیں، ڈی ایم صاحب بھی آتے ہیں، ایس پی صاحب بھی آتے ہیں۔ پیسے کمائیے، پیسے رہیں گے، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، شان و شوکت ملے گی۔ یہ بھی ایک نسخہ دیا جاتا ہے سیٹھ صاحب کی طرف سے۔ آپ اگر کسی ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر کے پاس بیٹھے تو وہاں سے بھی آپ کو ایک نسخہ مل جائے گا۔ دنیاوی تعلیم میں بہت پیچھے ہو، دنیا کی تعلیم لو، دنیا کا علم حاصل کرو۔ جب تمہارے پاس دنیا کا علم آئے گا تو تم ترقی کرو گے، بلندی تمہیں مل جائے گی، شان و شوکت تمہیں مل جائے گی۔ ایک نسخہ یہ دیا جا رہا ہے
کہ تم لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہو، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ، تمہیں عزت ملے گی، شان و شوکت ملے گی۔ وہ سیاسی اس کا نسخہ الگ، وہ عالم دین اس کا نسخہ الگ، وہ عالم دنیا اس کا نسخہ الگ، وہ صاحب ثروت ان کا نسخہ الگ، اور یہ جناب صلح کلی جن کا نسخہ الگ۔ یہ سب ایک ایک نسخے دے رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتاؤ کیا آپ نے ان نسخوں کو اپنایا کہ نہیں اپنایا؟ آپ نے اس پر عمل کیا کہ نہیں عمل کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں سیاست میں آگے آؤ تمہیں ترقی ملے گی، شان و شوکت ملے گی، آپ 75 سال ماضی کی طرف جا کر کے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا اس وقت دنیا کے اندر تقریباً کل 20 ملک ایسے تھے جو مسلم ملک کہے جاتے تھے، جہاں پر مسلم اقتدار تھا، اور اس وقت تقریباً 64 یا 65 ملک ہیں جہاں پر مسلم حکومت ہے۔ اقتدار آپ پہلے زیادہ رکھتے تھے، ماضی میں آپ ملکوں پر زیادہ اقتدار رکھتے تھے کہ آج رکھ رہے ہیں۔ پہلے 20 ملک مسلم کہلاتے تھے، آج 65 ملک مسلم کہلاتے ہیں۔ پہلے حالت یہ تھی علم دین کی کہ اگر کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ کے لیے بوڑھوں کو تلاشنا پڑتا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیے جاتے تھے، گھر والے قبر پر ایک لکڑی گاڑ دیتے۔ ہو سکتا ہے کوئی میاں مولوی ادھر سے آئیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ علم دین کی بظاہر اتنی کمی تھی، اور آج حال یہ ہے کہ جس گاؤں میں چلے جائیے آپ کو 10-5 حافظ عالم مولانا مل جائیں۔ علم دین میں پہلے آپ کم تھے، بظاہر آج بہت زیادہ ہیں۔ پہلے شہر نہیں بلکہ پورے ضلع میں کہیں ایک دارالعلوم ہوتا تھا، آج گاؤں گاؤں دارالعلوم اور جامعہ ہے۔ علم دین میں پہلے آپ بظاہر کم تھے اور آج بہت زیادہ۔ علماء کی تعداد پہلے کم تھی، آج کثرت سے علماء پائے جاتے ہیں۔ علم دنیا کا حال یہ ہے کہ آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی خط ہندی یا انگلش میں لکھ کر کے بھیج دیتا باہر سے، اس کی ماں بولی اس خط کو لے کر محلے میں دوڑتی تھی، میرے بیٹے نے مجھے کیا پیغام دیا، ذرا پڑھ کر کے سنا دو۔ انگلش اور ہندی پڑھنے والے نہیں جلدی ملتے تھے، اور آج حال یہ ہے کہ گاؤں گاؤں، آبادی آبادی، بلکہ گھر گھر آپ کو MA BA کیے ہوئے، PhD کیے ہوئے ڈاکٹر اور ماسٹر موجود ہیں۔ علم دنیا بظاہر پہلے کم تھا، آج بہت زیادہ ہے۔ پیسے کا حال یہ ہے کہ جن کے گھر میں کودو میسر نہیں تھا، آج وہ اپنے گھر کے کچن میں کالا نمک بناتے ہیں، اور ان کی نالیوں سے بھی کالا نمک بہتا ہے۔ کروڑ روپیہ اپنی بیٹی کی منگنی میں خرچ کر دیتے ہیں، شادی کا مرحلہ بھی باقی ہوتا ہے، پیسے کی اتنی ریل پیل ان کے پاس ہوتی ہے کہ وہ کروڑ روپیہ منگنی میں خرچ کر کے بھی سوچتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دولت کا یہ حال ہے۔ ابھی پردھانی کا الیکشن گزرا ہے، ایک ایک پردھان بننے والے مسلمان نے 50-50 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا پردھانی کی کرسی حاصل کرنے کے لیے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ بامبے سے فلائٹ سے بلائے گئے۔ پیسہ پہلے کم تھا اور آج پیسہ بہت زیادہ ہے۔ صلح کلیت کا حال یہ ہے کہ کل تک اگر سنیوں کی مسجد میں کوئی بد مذہب وہابی آ جاتا تو مسجد کو دھلا دیا جاتا تھا، اور آج بد مذہب سے رشتہ کیا جاتا ہے، ناطہ کیا جاتا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ان کے ساتھ مولوی بیٹھ کر کے دوستانہ تعلقات رکھتا ہے، دوستی کی پینگیں بڑھا رہا ہے، اتحاد اس قدر بڑھ گیا ہے۔ جو کہتا ہے علم دین حاصل کرو، آپ نے وہ بھی حاصل کر لیا۔
علم دنیا بھی آپ کے پاس آ گیا، پیسے بھی آپ کے پاس آ گئے، بد مذہبوں سے اتحاد ہی نہیں بلکہ شادی بیاہ تک ہونے لگا، دولت کا انبار لگ گیا۔ مجھے آپ بتائیے کیا آپ کو عزت مل گئی، شان و شوکت مل گئی، روب و دبدبہ آپ کا دنیا میں قائم ہو گیا؟ اگر آپ فاروق ہو گئے ہوتے تو دنیا کی سب سے ذلیل قوم جسے یہود و نصارہ کہا جاتا ہے آپ کے پیغمبر کی توہین کرنے کی کبھی جرات نہ کرتے، لیکن ہر روز آپ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہے یہ ذلیل قومیں، اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاتے ہیں۔ اگر آپ دولت کی بنیاد پر شان و شوکت حاصل کرنا چاہتے تو آپ کی شان و شوکت آج بڑھ جانی چاہیے تھی۔ اگر علم دین کی بنیاد پر آپ کو وقار ملتا تو علم دین آپ کے اندر بہت آ گیا ہے، ہزاروں علماء آپ کو مل جائیں گے روزانہ دیکھنے کے لیے، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ کی عزت و وقار بجائے پڑھنے کے گھٹ رہی ہے، آپ کے وقار میں بجائے 4 چاند لگنے کے اس میں دھول لگ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سارے نسخے آج کے دانشوروں نے بنائے ہیں، یہ سارے نسخے آج کے لوگوں نے دیے ہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں بتایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ عُلَمَاء، تم اس وقت بلند رہو گے جب تم عالم بن جاؤ گے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُصَنِّفِينَ، تم بہت بلند رہو گے جب بہترین رائٹر بن جاؤ گے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ أَغْنِيَاء، تم بلند اس وقت رہو گے جب تم مالدار اور پیسے والے ہو جاؤ گے۔ قرآن نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم سب اس وقت سر بلند رہو گے جب سب کھچڑی ہو جاؤ گے، سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ گے۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مِّنْ أَرْبَابِ السِّيَاسَةِ، تمہیں عزت اس وقت ملے گی جب تم اقتدار کی کرسی پر آ جاؤ گے۔ یہ نسخے ہمارے اپنے دیے ہوئے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں عزت اس وقت ملے گی جب تم مصطفیٰ کے سچے وفادار۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں عزت اس وقت ملے گی جب تم پکے مومن بنو گے، تمہیں وقار اس وقت ملے گا جب تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ کپڑوں پر پیبند لگے تھے، تلواریں بھی ٹوٹی تھی، پھر بھی دشمن کانپ رہا تھا۔ آخر لشکر کس کا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جن کی ہیبت سب پر چھائی ہوئی تھی؟ وہ پکے مومن تھے جن کی یہ شان تھی کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ کیا آپ نے سنے حدیبیہ کا یہ واقعہ نہیں پڑھا کہ جب عروہ ابن مسعود ثقفی نمائندہ بن کر کے مشرکین مکہ کا پہنچا حدیبیہ کے مقام پر، اور اس نے جو منظر دیکھا تو جانے کے بعد مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا اے مکہ کے لوگوں، تم جس قوم سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہو سن لو پہلے اس قوم کا حال کیا ہے۔ میں نے تمہاری نمائندگی بڑے بڑے درباروں میں جا کر کے کی ہے، بخاری شریف میں طلبہ نے پڑھی ہوگی، شیخ الحدیث صاحب نے یہ پڑھائی ہوگی، اس میں عروہ ابن مسعود ثقفی کا یہ بیان موجود ہے۔ واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسریٰ، اے مکے کے لوگوں، میں تمہارا نمائندہ بن کر قیصر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتوں کے جہاں جا کر تمہاری نمائندگی کی ہے۔ واللہ ما رأیت احدا، مگر میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے چاہنے والے اس کی اتنی تعظیم کرتے ہو کما یعظم اصحاب محمد محمدا، جیسے کہ محمد کے چاہنے والے محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ما تنخم نخاما، قسم خدا کی میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ جب ان کے پیغمبر نے وضو کرنا شروع کیا تو ان کے چاہنے والوں نے چاروں طرف سے حالہ بنا دیا، اور پھر انہوں نے نیچے سے اپنے ہاتھ کو لگا دیا، اور جب ان کے پیغمبر ہاتھ کھولتے تھے تو وہ دھون زمین پر نہیں گرتا تھا، بلکہ ان کے چاہنے والے اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سینے سے لگاتے اپنی پیشانی سے مل لیا کرتے تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب ان کے پیغمبر نے کلی کی، جب ان کے پیغمبر نے ناک صاف کی تو وہ سارا دھون وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے سینے پر ملتے
اپنی پیشانی پر ملتے، اور جن کو وہ برکت نہیں ملتی وہ دوسرے کے ہاتھ کی تری لے کر کے وہ اپنے سینے کو معمور کر رہا تھا۔ اے مکے کے لوگوں سنو سنو، جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر نہیں گرنے دیتی، کیا یہ سمجھ سکتے ہو کہ وہ اپنے نبی کا خون زمین پر گرنے دے گی؟ اے مکے کے لوگوں سنو، تم اس قوم سے کبھی فتح نہیں پا سکتے، اس لیے کہ تم اگر لڑتے ہو تو دنیا کی تلوار پر لڑتے ہو، مگر یہ اگر لڑتے ہیں تو اپنے پروردگار کے بھروسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نسخے ہر ایک دیتے ہیں، مگر پکا مومن بنانے کی فکر کس کو تھی؟ جب چاروں طرف سے نجدیت پھیل رہی تھی، وہابیت سر اٹھار رہی تھی، عشق مصطفیٰ کو دلوں سے نکالا جا رہا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال جیسا دانشور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو زیر کیسے کیا جائے گا، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب روح محمدی اس کے بدن سے نکل جائے گی، یہ رہے گا عقل مند مگر پھر بھی پاگل ہوگا، یہ رہے گا پیسے والا مگر اس کا پیسہ اس کے اندر جذبہ نہیں پیدا کرے گا، یہ خوب پڑھا لکھا انجینئر ڈاکٹر ماسٹر ہوگا مگر اس کے اندر غیرت ایمانی نہیں پیدا ہوگی، وہ غیرت ایمانی ان کے دل سے نکالو۔ ایسے موقع پر ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے رب قدیر نے امام احمد رضا کو پیدا کیا، جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت کر کے ایسا مضبوط قلعہ بنا دیا کہ جو اس قلعے میں آ جائے گا اس کا ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام منسوب ادارہ ہے۔ شام سے آپ سن رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان یہ ادارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں یہ مشہور و معروف ہے اپنی اس نمائندگی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری تعلیم جس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، وہ یہاں بھی سر بلند رہتا ہے، وہاں بھی سر بلند رہے گا۔ مسلک امام احمد رضا یہ اس ادارے کا پورا امتیاز ہے۔ آج ایک تحریک چل رہی ہے، ایک تنظیم بنائی جا رہی ہے، ایک ذہن دیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ مت کہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جو بھی قاری طیب صاحب نے سنایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ یہ ہے مسلک امام احمد رضا۔ آج کچھ لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں مسلک امام احمد رضا کا، مگر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتائیے جو صوفی بن کر کے کہے کہ خواجہ غریب نواز نے کبھی بت پرستی کے خلاف کچھ نہیں کیا، اس سے پڑھ کر کے جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ 90 لاکھ لوگوں کو حضور خواجہ غریب نواز نے دامن اسلام سے وابستہ کیا ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کفر کی تاریکی سے نکال کر کے اسلام کے اجالے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، مگر آج تصوف کا لبادہ اوڑھ کر ان کی ان خدمات پر پانی ڈالا جا رہا ہے، اور اس خدمت پر پانی ڈال کر ان کی تاریخ کو مس کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیے کیا ایسے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہو سکتے ہیں جو یہ کہے کہ خواجہ غریب نواز نے کبھی بت پرستوں کے خلاف کچھ نہیں کہا؟ اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر جوگی جے پال جو ایک مشرک تھا، جب اس نے اپنا جادو چلایا اور آسمان کی طرف وہ اڑا تو خواجہ غریب نواز نے اپنا جوتا پھینکا، اپنی کھڑاؤں پھینکی اور کھڑاؤں کے ذریعہ اس کو نیچے کیا۔ تو کیا میں یہ اگر کہوں تو غلط ہوگا کہ خواجہ غریب نواز نے اس مشرک کو جوتا مار کر کے نیچے لا کے کر دیا؟ جوتا مار مار کر کے اس کو سمجھایا، اور پھر جب اسے سمجھایا اور اس کی سمجھ میں بات آئی تو اس نے دامن اسلام سے وابستگی اختیار کر لی۔ اگر خواجہ غریب نواز نے بت پرستی کے خلاف کچھ نہیں کیا، بت پرستوں کے
خلاف کچھ نہیں کیا تو آخر خواجہ صاحب کا کارنامہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب نے کیا کیا ہے؟ خواجہ صاحب کی زندگی کا عظیم کارنامہ کیا ہے؟ ہم 1400 سال سے اپنے صوفیاء کرام کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں، مگر اتنا بڑا سفید جھوٹ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی عظیم خدمت انجام دی ہو ایک چنگی سے زبان ان کی خدمت پر پانی پھیر لیا جائے۔ ایسے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نمائندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک صوفی کہتا ہے بہت ہی دھڑلے سے کہ وہابی کے پیچھے بھی نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، وہ بھی تو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے۔ اس صوفی متکار نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کا سودا کر دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کر ڈالا ہے، اور اس کے مرید کو بلا کر کے اسٹیج پر اگر تقریر کرائی جائے تو وہ سب کچھ آ سکتا ہے، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں کرتا۔ اس لیے مجھے کہنے دیا جائے مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جو امام احمد رضا کی تعلیمات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس سچائی کا نام ہے کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طوفانی نہیں جاتی۔ آج تحریک چلائی جاتی ہے اور اس تحریک کو امام احمد رضا سے الگ کر کے صوفیزم کا نام دے کر امام احمد رضا کی تعلیمات سے رخ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ صبح قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام احمد رضا رب اور رب کے محبوب کی رضا ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں انہیں درجہ قبول حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود تو مٹ جا رہا ہے، مگر امام احمد رضا کل بھی بلند تھے، آج بھی بلند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ مجھے یاد آیا ایک غیر مقلد مراد آباد کا رہنے والا وہ آیا پیلی بھیت شریف۔ پیلی بھیت میں ایک مراد آباد کے سنی صحیح العقیدہ مقیم تھے جن کا نام منشی لطافت حسین۔ اتفاق سے کہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ منشی لطافت حسین کا گھر بھی مراد آباد میں تھا، دونوں کی ملاقات ہوئی، کچھ گفتگو شروع ہو گئی۔ گفتگو میں سوال و جواب جب شروع ہوا تو اس غیر مقلد کی گفتگو پر منشی لطافت حسین صاحب نے کوئی سوال کر دیا، اور جب اس کا جواب اس غیر مقلد سے نہیں بن سکا تو اس نے اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ظاہری حیات کا واقعہ ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ منشی لطافت حسین صاحب نے فرمایا کہ مولانا اعلیٰ حضرت نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، آپ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، اگر کوئی ان سے معاملہ ہے تو بریلی میں وہ زندہ ہے، جا کر کے ان سے پوچھ لیجیے۔ غیر مقلد نے کہا کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں نہیں جاؤں گا بریلی۔ منشی لطافت حسین صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، مت جائیے۔ دن میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ذرا ان غیر مقلد کا حال سنیے۔ یہ واقعہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں بہت تفصیل سے بیان کیا، پڑھ لیجئے گا اس واقعے کو۔ ملک العلماء تحریر فرماتے ہیں کہ جب رات کو وہ غیر مقلد سوئے، خواب دیکھا ایک ندی ہے، اسے پار کرنا ہے مگر کوئی کشتی نہیں ہے۔ بہت دیر تک وہ انتظار کرتے رہے، دیکھا تو ایک کشتی میں دو عالم صورت بیٹھے گزر رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا وہ باہر کھڑا ہے، اس کو بھی بلا لو۔ غیر مقلد صاحب کہتے ہیں میری طرف اشارہ کیا کہ اسے بھی بلا لو، مگر دوسرے نے کہا نہیں، اس کو مت بلانا، یہ ناپاک ہے۔ غیر مقلد صاحب جب سو کر کے اٹھے، خواب کی بات یاد آئی، سوچنے لگے میں تو پکا موحد، کٹر توحید کا علم بردار، مجھ کو آخر اس نے نجس کیوں کہا، ناپاک کیوں کہا؟ تھوڑی دیر کے بعد سوچتے ہیں کہ وہ خواب ہے، چلو ہو گیا ہوگا۔ 2 روز کے بعد پھر وہ خواب دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت شہر ہے، بہترین دروازہ لگا ہوا ہے، دروازے کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک مجمع ہے، جمع غفیر ہے۔ یہ بھی مجمع میں گھسے، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ کہا اندر
दरबार रिसालत लगा हुआ है, लोग जियारत के लिए जा रहे हैं। कहा मैं भी जाना चाहता हूँ। कहा जाइए। मजमे को चीरते हुए एक गेट के पास पहुंचे, देखा तो एक वहां पर गेटमैन बैठा हुआ है। उससे कहा मैं अंदर जाना चाहता हूं। उस गेटमैन ने कहा कि चिट्ठी लाओ। चिट्ठी कहाँ है? इन्होंने कहा कि मेरे पास चिट्ठी तो नहीं है। कहा कि बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कहा जा करके मेरे लिए इजाजत ले आइए दरबार रिसालत से कि मेरे पास चिट्ठी नहीं है, मुझको बगैर चिट्ठी की इजाजत मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। अंदर से वो गेटमैन आया और वो कहता क्या है कि बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं। और दोबारा ये कहता है, एक मेरी और गुजारिश है, बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं, तो जरा ये तो पूछाइए दरबार रिसालत से कि वो चिट्ठी कहाँ मिलेगी कि जिसे लेकर के मैं आपकी बारगाह में आऊंगा। अब वो गेटमैन अंदर से आया, बाहर आकर के कहता है कि जाओ चिट्ठी बरेली अहमद रजा से मिलेगी, जाओ बरेली अहमद रजा से मिलेगी। ख्वाब से बेदार हुए। अब मुंशी लताफत हुसैन साहब के कहने की जरूरत न पड़ी। सुबह हुई, पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर जाकर के टिकट कटाया, ट्रेन में बैठे बरेली पहुंच गए। और जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचे तो आला हजरत के यहाँ जाहिलों का जमघटा नहीं रहता था, वहां पर बेइल्मों का जमघटा नहीं रहता था। कहीं सदरुल शरिया बैठे हैं, कहीं सदरुल अफाजिल बैठे हैं, कहीं मुबल्लिग इस्लाम बैठे हैं, कहीं मलिकुल उलमा बैठे हैं, कभी मुहद्दिस आजम हिंद बैठे हुए हैं, कभी शेरपेश अहले सुन्नत बैठे हैं। इन जगमग जगमग तारों में उस नूर का आलम क्या होगा। आला हजरत तशरीफ फरमा है, लोग बैठे हुए हैं। वो गैर मुकल्लिद आया, न देखा आओ न देखा ताओ, जा करके कदमों पे गिर गया, धाड़ मार मार करके रोने लगा। रोता जा रहा है और उसके आंसू गिरते जा रहे हैं। रो धो करके जब उसके दिल को सुकून मिला, अब आला हजरत फरमाते हैं बात क्या है, माजरा क्या है, क्या किसी ने आपको कुछ कहा है, कहां से आए हैं, क्या बात है, आखिर आप रो क्यों रहे हैं। उस गैर मुकल्लिद ने कहा हुजूर मैं फला जगह के रहने वाला हूं, मेरे साथ ये माजरा पेश आया है। आला हजरत ने जब उनकी पूरी दास्तान सुनी, फरमाया इधर आओ, करीब आओ। अब थोड़ा और करीब हुए, आला हजरत ने फरमाया गैर मुकल्लिदियत से तौबा करो। उन्होंने कहा हुजूर मैं इसीलिए हाजिर हुआ हूं ताकि मैं गैर मुकल्लिदियत से तौबा कर लूं। आला हजरत ने गैर मुकल्लिदियत से तौबा कराई और तौबा कराने के बाद फिर आपने उन्हें मुरीद किया। मुरीद करने के बाद खातिम से फरमाते हैं कि जाओ शजरा लेकर के आओ। खातिम अंदर गए, अंदर से शजरा लेकर आए। आला हजरत ने अपने दस्ते मुबारक में वो शजरा लिया और लेने के बाद उनसे कहते हैं जनाब लो यही वो चिट्ठी है जिसके जरिया दरबार रिसालत तक रसाई होगी। इसी चिट्ठी के जरिया तुम्हें दरबार रिसालत तक पहुंचना है। पता ये चला इमाम अहमद रजा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह के ऐसे मकबूल हैं कि जो उनसे टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। इसलिए इस जमाने में अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमान की हिफाजत हो तो मसलके रजा पर मजबूती से कायम रहिए, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस दो चंद मिनट की गुफ्तगू मैं और आपके सामने रखता हूं। हमारे दारुल उलूम से दो ऐसे तालिब इल्म फारिग हो रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पे ऐसे तलबा की फरागत हुई ही नहीं थी। मुफ्ती का कोर्स शुरू किया गया, तरबियत इफ्ता का इंतजाम किया, अराकीन ने उसका इंतजाम किया। 2 साला कोर्स जैसे अमूमन मदारिस में चलता है यहाँ भी चला। उन दो तालिबानों ने मेहनत और मशक्कत से पढ़ा। मैं ये समझता हूँ कि फजल मौला से वो पहली फारसी से लेकर बुखारी शरीफ तक इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे मुताला करके। उन तलबा ने मेहनत से पढ़ा। ये चमन के 2 फूल हैं जो आज खिलेंगे, खिल उठे हैं और अपनी खुशबू से ये सबको इंशाअल्लाह महकाएंगे। ये कारवां इंशाअल्लाह चलता रहेगा।
انتظامیہ کمیٹی نے اگر یوں ہی توجہ کی تو یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. دو مفتیان کرام کی دارالعلوم کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دستار بندی ہو رہی ہے. میں تمام ان اراکین اور صدر اور منیجر اور سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ عظیم انتظام کر کے ادارے کے عزت و وقار میں چار چاند لگا دیا ہے. رب تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اس کے علاوہ الحمدللہ اچھی خاصی تعداد ان طلباء کی ہے جو آج دستار فضیلت سے نوازے جائیں گے, دستار عالمیت سے نوازے جائیں گے, حفظ و قرأت کی دستار سے نوازے جائیں گے. آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیوں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے؟ جب یہ مسلک رضا کا ترجمان ہے تو امام احمد رضا کا مشن لے کر کے چلنا پڑے گا. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ گوشے گوشے میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام پلایا جائے. جہاں آدمی پہنچے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا پرچم بلند کرے. اللہ و رسول کے دوستوں سے دوستی, اللہ و رسول کے دشمنوں سے دشمنی, یہ معیار زندگی لے کر کے چلے گا تو انشاءاللہ کامیابیاں اس کا قدم چلتی نظر آئے. میں اپنے طلباء سے کہوں گا کہ فتنوں کے ان ہجوم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو, میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ فتنوں کے اس دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے تو بد مذہبوں سے دوستی کی پیغیں مت بڑھائیے, اور جو مولوی ایسی تحریک چلائے اس کو اپنے اندر سے القت کر دیجئے, ورنہ یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نانا مت تیری مت والی ہے. امام احمد رضا نے 100 سال پہلے فرمایا تھا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. ہاں پہلے چور جبے ساپے میں نہیں آتا تھا, مگر آپ چور جبے میں آتا ہے, ساپے میں آتا ہے, قرآن لے کے آتا ہے, حدیث لے کر کے آتا ہے, تفسیر لے کر کے آتا ہے, تقریر لے کر کے آتا ہے, تسبیح لے کر کے آتا ہے. لیکن چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اور وہی پہچان ہے جسے مسلک امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اس پر قائم رہیے گا, انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی. رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ابھی قمر الاسلام صاحب تقریر کر کے گئے. یہ اس پیر سے مرید ہیں جس کی گمراہی کا فتویٰ دارالعلوم سے 4 سال پہلے جا چکا ہے. 4 سال پہلے یہاں سے ان کی گمراہی کا فتویٰ جا چکا ہے, اور ابھی سال بھر پہلے ان کے پیر سے متعلق مناظرہ باقاعدہ ہوا اڑیسہ کی سرزمین پر. تو سجدہ تعظیمی کے تعلق سے یہ ورکشاپ پر پوری وکالت کر رہے تھے اپنے پیر و مرشد کی. ان کے پیر و مرشد کا کہنا ہے وہابی کے پیچھے نماز درست ہے, نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کا ایک شعر لوگ پڑھتے ہیں, عشق کی ابتدا بھی تو, عشق کی انتہا بھی تو, رہنے دے راز کھل گیا, بندہ بھی تو, خدا بھی تو. ایسے پیر کے مرید کو دارالعلوم میں بلا کر کے مسلک رضا کی ترجمانی نہیں ہو سکتی ہے. مسلک رضا کی ترجمانی ہوگی تو مسلک علماء حق آج کا یہ نورانی اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں,